بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے باتیں کروں گا شادی کے موقع، شادی کے متعلق۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شادی جو اس وقت میں جو چل رہی، جو پوری میوات پورے اپنے دیش میں جو شادی کس طریقے سے، تو میں ایک مسلم سماج کے لائن سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو آج کا میرا عنوان ہے، اور اس لیے میں عنوان ہی بتا رہا ہوں کہ جو میرا جو چینل ہے یوٹیوب میرا، اس میں ہے دہیز مکت میوات کے نام سے، DMM چینل کے نام سے۔ تو اس پر جو بھی باتیں ہوں گی وہ دہیز کے متعلق ہی باتیں ہوں گی۔ آج میں سب سے پہلے میں ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق شادی کیا ہے۔ یہ کوئی ایک سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کس طرح کی شادی کی اجازت دیتی ہے۔ دونوں فریق یعنی لڑکا اور لڑکی والے کیا کریں، اور آج کل جس طرح ہم کرتے ہیں وہ کس طرح صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح شادیاں کی ہیں، یہ مین عنوان رکھا گیا ہے کہ شادی، کون سی شادی جائز ہے، صحابہ اور نبی کے زمانے میں شادیاں کس طریقے سے ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے کیا سندیش دیا شادی کے متعلق۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ یہ حدیث میں پہلے آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح میں اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو پسند کرے۔ رشتہ جب شروعات ہو رہی ہے تو رشتہ کے معاملے میں لڑکی دیندار پسند کرے، نہ کہ وہ کسی مال کی طرف للچائے، کسی مال کی طرف دیکھے۔ اس کو دیکھنا کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، نماز کی پابند ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی، تعلیم کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی، اللہ سے ڈرنے والی ہے کہ نہیں، یعنی دینداری کو پسند کرو۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی جب شادی کی بات آئے تو کیا کرے، آدمی کو چاہیے کہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو پسند کرے۔ حاصل یہ کہ شادی سادگی سے کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی جو ہم بڑے سین سے پڑھ رہے ہیں اس کو چھوٹے سین سے کر دو۔ شادی کو سادگی سے کیا جائے۔ جس جگہ رشتہ پسند آ جائے تو فوراً لڑکی کا ولی سرپرست پیغام کا نکاح دے دے، منظور ہونے پر منظور ہو جائے تو پھر کوئی رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دن مقرر کر لیا جائے، چاہے جمعہ کا دن، کوئی سا بھی دن، اس دن والد اور ایک دو معزز افراد کے ساتھ لڑکی کے یہاں چلے جائیں، اور وہاں کسی مسجد میں سب لوگ جب نماز پڑھیں جا کر، اس مسجد میں لڑکی کا ولی کی اجازت سے، وہ جو ولی آئے لڑکی کی طرف سے وہ اجازت لے کر ہی آوے تو وہاں نکاح ہو جائے اس کا۔ مسجد کا امام کوئی اہل فرد خطبہ پڑھ کر لڑکی کے ولی یا وکیل کی اجازت لے کر لڑکے کے سامنے ایجاب کرا دے، لڑکا قبول کر لے اور مختصر دعا کرا دے، بس نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی والے دلہن کو وہ رخصت کر دے۔ اگر اس موقع پر لڑکا اور اس کے ساتھ جو چند آدمی آئے ہیں، چند افراد آئے ہیں، وہ لڑکی والے اس کو کچھ کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جب لڑکی رخصت ہو کر سسرال چلی جائے تو شب جفاف کے یعنی پھر لڑکا کیا کرے، وہ ایک مسنون طریقے سے ولیمہ کر دے حسب حیثیت۔ یعنی کتنی آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ
جب شادی کے لیے آپ کسی لڑکی کو انتخاب کریں تو پہلی صفت یہ بتائی کہ اس لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ لڑکی پسند آ رہی ہے پیغام دے دو لڑکی کے لیے. کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں. شادی کو سادگی سے کرنا ہے. اس کے بعد میں لڑکے 2 دن طے کر لیں، کوئی ایک دن متعین کر لیں کہ اس دن ہم آ جائیں گے، اس دن آپ آ جائیے، اور اس دن 2-3 آدمی چلے جائیں حسب حیثیت مہر لے کر، حسب حیثیت جتنی اس کی حیثیت ہے اس حیثیت سے وہ چلا جائے اور مہر لے کر، اور اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھے. وہاں جا کر امام وہاں ہے تو وہ نماز خطبہ پڑھے گا، نکاح کرا دے گا، ایجاب و قبول کرا دے گا. جو لڑکی کی طرف سے وہ اجازت لے کر آوے، اس کے بعد رخصت کر دے لڑکی. اس کے بعد وہاں جب گھر پہ گئی تو وہاں پر لڑکا ولیمہ کر دے. بس یہ نکاح شادی ہے. سب سے آسان اگر دنیا میں اسلام دھرم کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ رشتہ ہے. رشتہ، لڑکی کی شادی، لڑکے کی شادی کرنا، یہ سب سے آسان ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. جب آپ کی لڑکی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی غریب سے لڑکا ڈھونڈ لے. جب آپ کے لڑکے کی باری آتی ہے تب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ دیں جو موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ ہمیں دے دے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ اپنے اوپر بھی، اپنے سامنے والے پر بھی ترس کھاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. چھوڑ دو ان چیزوں کو. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور دین پر چلنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کے لیے جو کہا ہے، جس طریقے سے کہا ہے، اس طریقے سے ہمیں شادی کرنی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے.